اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمارے اگو کی کہ کئی عاشقان رسول کی سفر حج اور سفر مدینہ کے لیے روانگی کے موقع پر بالخصوص ہم ان سے دعائیں لینے، برکتیں لینے جمع ہوئے ہیں اور ان کو پیغام دینے جمع ہوئے ہیں کہ سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں، پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو، سنانا داستان غم میری رو رو کر مدینے میں۔ تو یہ پیغام سلام دینے کا ایک موقع اور بہانہ ہوتا ہے، جمع محفل ہوتی ہے کہ ان حاجیوں کو ہم الوداع کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، سفر مبارک کرے، قدم قدم پر اللہ تمہیں آسانیاں دے۔ اے حاجیوں تمہیں اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، سب مناسک ارکان حج خیر سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہمت توفیق عطا کرے۔ اور سلام پیش کرتے ہیں عاشق اپنا، تو میرے سنت اپنے ایک کلام میں کہتے نا کہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس میں ایک شعر اپنے اب کہتے ہیں، بس زبان زائرین تو میں سلام بھیجتا تھا، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں زبان زائرین تو میں سلام بھیجتا ہوں، حضور میں زائرین کے ہاتھوں تو سلام بھیجتا ہی رہتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ایک کتاب ہے امیر سنت کی عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس سے پرانی بہت یادیں ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، روض الریاحین کے حوالے سے، شرح الصدور کے حوالے سے، اور امام جلال الدین سیوطی، امام محدث ابن جوزی، ان محدثین نے کچھ واقعات حج کے، مدینے کے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو بیانات کیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ کچھ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک سے قافلہ گیا حاجیوں کا، تو اس کسی حاجی کو کسی عاشق نے کہا میرا بھی حضور کی بارگاہ میں سلام نام لے کے کہنا، حضور سے سلام میرا کہنا، اور حضرت شیخین کریمین ان کو سلام میرا کہنا۔ تو یہ مدینے پہنچے، حاضری رہی، وہ جو حاجی صاحب تھے وہ اپنے اس دوست کا سلام دینا بھول گئے، سلام کہنا بھول گئے۔ اب مدینے سے قافلہ نکلا حج آگے مکے کے لیے، کہ جو پہلے مدینے جاتے ہیں تو وہ آخر پہلے مدینے سے حاضری دے کے پھر ذوالحلیفہ سے احرام پہنتے ہیں حج کا، ابیار علی بھی اس کا نام ہے جگہ کا، ذوالحلیفہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اب وہاں میقات ہے، وہ مدینے سے جانے والوں کے لیے میقات، وہاں احرام پہنے۔ اب جب میقات پہ پہنچے نا تو اس حاجی صاحب کو یاد آ گیا کہ میرے وطن کے میرے ایک حاجی نے سلام، ایک دوست نے سلام کہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اپنے دوست کا سلام بھول گیا ہوں، تو یہ تو امانت ہے میرے پاس سلام پہنچانا، تو میں سلام پہنچا کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا قافلہ تیار ہے، آگے چلا جائے گا، تم رہ جاؤ گے۔
اس نے کہا کہ تم ایسا کرنا، میرا یہ اونٹ ہے اس کو ساتھ ہی پھر لے جانا، اگر میں نہ پہنچا، میں جا رہا ہوں مدینے واپس، اور میں سلام عرض کر کے آیا بارگاہ رسالت میں کہ حضور آپ کے اس غلام نے بھی سلام بھیجا تھا. میں سلام کہنا بھول گیا. اپنے ساتھیوں سے انہوں نے بڑا روکا کہ نہ جا، پیچھڑ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا اپنے ساتھیوں سے، قافلے سے، تو کیسے آئے گا پھر مکے، کیسے پہنچے گا، 7-8 دن کا سفر ہے. تو کہتے میں نے کہا نہیں، میں کیسے، میں وعدہ کیسے توڑوں، وعدہ وفا کرنا ہے مجھے. تو یہ واپس آئے مدینے، مواجہ شریف میں حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کیا. پھر اس کیا حضور آپ کا وہ غلام ہے، میرے شہر کا وہ دوست ہے میرا، اس نے بھی سلام بھیجا تھا، اس کا بھی سلام قبول فرما لے. شیخین کریمین، اسلام مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سلام پیش کیا. پھر جب یہ واپس آئے ذوالحلیفہ، وہ جو ابیار علی میقات ہے جگہ، وہاں پہنچے تو وہ پتہ چلا ان کا قافلہ جاگ چکا تھا. ابھی اکیلے پڑے وہاں، پریشان، کیسے پہنچوں گا. وہیں ان کی پریشانی میں روتے روتے آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. شیخین کریمین بھی ساتھ، ان کو ابو الوفا کہا گیا. خواب میں انہوں نے کہا میری کنیت تو کچھ اور ہے، فرمایا نہیں تم ابو الوفا ہو، وفا کرنے والے ہو. تو یہ تھے پریشانی کے عالم میں کہ میرا اونٹ بھی چلا گیا، قافلہ بھی چلا گیا، میں اکیلا کیسے پردے. اس وقت سفر اتنے آسان نہیں ہوا کرتے تھے، قافلوں کو، حاجیوں کو رستوں میں لوٹ لیا کرتے تھے، اور مشکل دشوار سفر تھے، پہاڑی راستے، ریگستان کی گرمی، صحرا، تپش، تو بندہ بہت مشکل سے سفر ہوتے تھے. اب یہ کہیں کہ میرا قافلے والے چلے گئے اور میں اکیلا یہاں کیسے پہنچوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پکڑا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کھڑا کر دیا لے جا کے. خانہ کعبہ شریف کے کچھ دروازے، ایک دروازے کا نام ہے کتاب میں پڑھا تھا، تو وہاں اس کے سامنے کھڑا کر دیا. کہ میری آنکھ کھلی تو میں وہاں موجود، مکے میں موجود. 7 دن بعد میرے شہر کے حاجیوں، 7 یا 8 دن بعد میرے شہر کا قافلہ میرے پاس مکے میں پہنچا. کسی کے ہاتھ نے سہارا دے دیا مجھ کو، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. تو سلام جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک خاص چیز ہوتی ہے جو لے کے جاتے ہیں. جب آپ کو کسی نے کہا نا کہ میرا سلام کہنا فلاں کو، اگر آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ یا جی یا حضور ٹھیک ہے، اب آپ پر لازم ہو گیا سلام پہنچانا. اس لیے اب یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ سب کا نام لے کے یہ سلام کہہ سکیں. وہاں جالیوں کے سامنے وقت ہی کتنا، پھر ہوش ہی کس کو رہتا ہے. تو پھر وہ کیفیات ہی اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو یوں بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھے آپ کے لیے سلام کہا ہے حضور اس غلام کا سلام قبول فرما لے. اجتماعی طور پہ ہو جائے گا. پھر کوئی اپنے خاص ہوتے ہیں، دوست احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی خاص پیار والے، وہ یاد آ جاتے ہیں. ایک کاش ہم میں سے کوئی چہرہ یاد اچانک وہاں یاد آ جائے، میں یاد آ جاؤں ان کو. یار چلو ہماری محفل مدینہ میں آیا تھا دعائیں دینے، دعائیں لینے، ہو سکتا ہے میں یاد آ جاؤں، آپ میں سے کوئی یاد آ جائے. تو یہ وہ قسمت کی بات. ہمارے دادا مرشد کہا کرتے تھے خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے کوئی مدینے میں یاد کر لے. اجتماعی سلام یوں پیش کر دے. یار اب جو ہمارے جب وہ محفل مدینہ والے اجتماع میں آئے تھے نا، وہ مسجد شہیدہ میں جتنے آئے تھے، اللہ سب کی توبہ قبول کر لے. عرفات کے میدان میں ہمیں یاد کر لینا حاجیوں، کہ وہاں تو خاص بخشش کے وعدے ہیں نا. شب عرفہ، شب مزدلفہ، اگلی جمعرات یہ شب عرفہ میں ہوں گے، مینا میں ہوں گے. کیا بات ہے یار، مینا کے خیموں میں لبیک کی صداؤں میں ہوں گے. شب عرفہ ہوگی اس وقت، عرفہ کی رات. عرفہ اور مزدلفہ کی دونوں راتوں کی بہت فضیلت حدیثوں میں بھی بیان کی گئی ہے. تو یہ خاص دعاؤں کی رات، قبولیت کی راتیں ہیں.
تو پھر وہاں ہمیں یاد کر لیں. تو یہ اجتماعی طور پر کچھ باتیں میں نے عرض کی کہ زائرین کو کیا کرنا چاہیے اور سلام اور دعا بھیجنے والوں کو انداز کیا رکھنا چاہیے. سلام ضرور بھیجنا چاہیے. یہ سلام بھیجنا یہ بہت بڑی سعادت بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص حاضری لگتی ہے. ویسے تو ہم یہاں سے بھی سلام پڑھیں تو وہ سنتے ہیں, سلام پڑھیں تو وہ سنتے ہیں, توجہ میں رکھتے ہیں, قبول فرماتے ہیں. مگر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینے میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے نا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک ہے, عادت کریمہ ہے سلام میں پہل کرنے کی. تو جب مدینے کو جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس غلام کے سلام کرنے سے پہلے ہی اس پر خود سلام فرما دیتے ہیں. یوں گویا محبوب جو ہے اپنے غلاموں کو یوں نوازتے ہیں سلام کر کے, سلام ارشاد فرما دیتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ جب مدینے جائیں تو خاص نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لے کر جائیں. باقی سب چیزیں تو ان کے صدقے میں مل ہی جانی ہے. مسجد نبوی شریف, مسجد قباء, احد شریف کی حاضری, مسجد قبلتین, بقیع پاک اور بہت ساری زیارتیں اور مقامات پہ جائیں گے, لیکن خالص نیت کرنی ہے. مدینے جاتے ہوئے خالص نیت کرنی ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. خاص اس پر محدثین نے اس پر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. حدیث اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ میری زیارت کے لیے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شفاعت کی بشارت دی ہوئی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ زیارت کی خاص نیت لے کر جائے کہ میں بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں, میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اور پھر عاشقوں کا اپنا ایک سفر کا انداز ہوتا ہے. ہم تو حاضری جب ہوتی ہے تو ایک بات وہاں عرض کیا کرتے ہیں کہ وہ جو وہ کیا محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا پرانا بچپن میں ہم وہ کلام سنا کرتے تھے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. یہ پہلے قافلے جاتے تھے نا اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ, خچر, تو پھر یہ وہ دور, اچھا آب و ہوا بھی اتنی زیادہ دھواں نہیں, پولوشن نہیں, گاڑیاں نہیں, تو دور سے مسجد نبوی کے جیسے مینار نظر آنے شروع ہو جاتے تھے نا, دل کی دھڑکنیں تیز ہونی شروع ہو جاتی تھی. کہتے تھے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. پھر کہتے مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا. یہ عاشقوں کا حج اور عاشقوں کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ جدھر دیکھتے ہیں انہیں اپنے محبوب کی یادیں نظر آتی ہیں, جدھر دیکھتے محبوب کی ادائیں یاد آتی ہیں, محبوب کے معجزات و کمالات یاد آتے ہیں. ان کا سفر حج, سفر مدینہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے, عشق کو بڑھاتا ہے, مدینے والے کے ادب و تعظیم کو دل میں بڑھاتا ہے. بارگاہ الہی میں جو مقام مصطفیٰ ہے اس کی اور زیادہ جو ہے ان کے دل میں اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار الہی میں وہ مقام و مرتبہ ہے, وہ عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی. جب مکے میں پہنچے, مکے کی زیارتیں کر لی, مکے کے مقامات کے بارے میں پڑھ لیا, کعبۃ اللہ کے بارے میں پڑھا کہ النظر الی کعبۃ اللہ عبادت, کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. پہلی نظر پر جو دعا مانگو پوری ہو جاتی ہے. حجر اسود وہ جنتی پتھر جو لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے, وہ جنتی پتھر جس کو مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہوا ہے, اس شاخ اس پر استلام بوسہ کرتے ہیں. پھر وہاں سے چلے, ملتزم پہ انبیاء کے سینے لگے ہوئے ہیں, امام الانبیاء کا سینہ لگا ہوا
ہوا ہے, اللہ کے ولیوں کے سینے ملتزم پہ لگے ہوئے ہیں. پھر آگے باب رحمت ہے. باب رحمت کے بالکل سامنے دیکھو مقام ابراہیم ہے, جس کو قرآن نے یاد کر کے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا لو. پھر اس سے تھوڑا آگے چلو, بیر زمزم ہے نیچے, وہ زمزم کا کنواں ہے. اب پھر اس کے آگے بڑھے, حتیم شروع ہو گیا, حتیم کے اوپر رحمت کا پرنالہ ہے. پھر آگے بڑھے, مستجار آ گیا. پھر آگے بڑھے, رکن یمانی کے بعد جو ہے وہ مستجاب شروع ہو گئی. وہ مستجاب وہ دیوار جو رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں ہے, اس کو مستجاب کہا جاتا ہے. 70,000 فرشتے وہاں دعا پر آمین کہتے ہیں. اب پھر یہ وہاں سے نکلے کوہ صفا پہ. اللہ فرماتا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا مروہ کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہاں سے نکلے 8 ذی الحج کو, حاجی پہنچے مینا میں. مینا میں انبیاء کرام کے وہاں سب مزارات ہیں, انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں مسجد خیف کے اندر. پھر وہ مینا میں اللہ کے محبوب اور انبیاء کی وہاں پر اداؤں کو ادا کیا. 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچے, حج کا رکن عظم ادا کیا, وقوف عرفہ کیا. مغرب کے بعد مزدلفہ میں آ گئے, رات مزدلفہ میں گزاری. مغرب اور عشاء وہاں ملا کے ادا کی. فجر کے بعد پھر چلے مینا کی طرف, رمیہ جمرات کی, پھر جناب قربانیاں کی. اب یہ وہ طواف زیارت کیا, حج کے ارکان و مناسک ادا کیے. ایک ایک میدان قبولیت کا, عرفات کا میدان قبولیت کا, مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل اس کو کہا گیا بعض علماء نے. اب یہاں پر ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ حرم مکہ ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر. اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ تمہید ساری بیان اس لیے تھی, مکہ بڑی شان والا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, قرآن میں مکے کی شان, برکت والا مکان, برکت والا گھر, مکہ عظمت والا, حرم باشان والا, کعبۃ اللہ شان والا, حجر اسود کی بڑی شان ہے, مقام رحمت میزاب رحمت کی بڑی شان ہے, مستجاب کی بڑی شان ہے, بیر زمزم کی بڑی شان ہے, مقام ابراہیم کی بڑی شان ہے, صفا مروہ کی بڑی شان, میدان مینا عرفات مزدلفہ کی بڑی شان. مگر رب کائنات فرمائے پیارے حبیب, مکے کی قسم نہ تو کعبے کی وجہ سے, مکے کی قسم نہ تو مستجاب کی وجہ سے, مکے کی قسم نہ تو مستجار کی وجہ سے, مکے کی قسم نہ تو بیر زمزم کی وجہ سے, مکے کی قسم نہ تو حجر اسود کی وجہ سے, مکے کی قسم نہ تو مینا عرفات کی وجہ سے, نہ تو مزدلفہ کی وجہ سے, نہ صفا مروہ کی وجہ سے, نہ جبل رحمت کی وجہ سے, نہ جبل نور کی وجہ سے. پھر مکے کی قسم کیوں؟ فرمایا وانت حل بهذا البلد. سونیا اس لیے مکے کی قسم کہ تیرے قدم یہاں لگ رہے ہیں. کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. نہیں, اللہ نے مطلق قسم نہیں یہاں ذکر کی کہ مجھے قسم ہے مکے کی, نہیں, لا اقسم نہیں ہے قسم مجھے بہذا البلد, اس شہر کی, وانت حل بہذا البلد ہے. پہلے کا نہیں ہے قسم مگر ہے. اگر صرف مطلق قسم آتی تو کوئی اپنی تشریح کر لیتا, کوئی اپنی توجیہ کر لیتا کہ جناب شان والا کعبہ, شان والا حجر اسود, شان والے صفا مروہ, شان والا عرفات کا میدان, ہم مانتے ان کی عظمت, انہی کو تو چومنے جا رہے ہیں. مگر رب کائنات نے خاک گزر میرے مصطفیٰ کی, مصطفیٰ جان رحمت کے قدمین کے لگنے کی عظمت کو بیان کیا. فرمایا مجھے مکے کی قسم اس لیے وانت حل بهذا البلد, سونیا تیرے قدم یہاں لگ رہے ہیں. مکے کی گلیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں محبوب کے قدموں کی یاد آتی ہے. ہم جناب جب وہ نکلتے ہیں ادھر جو مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, صفا سے باہر نکلے, مروہ سے نکلے یا صفا سے, سامنے دیکھے ایسے, یہ مشرق کی طرف, بالکل باہر نکل کے سامنے مولد الرسول, بی بی آمنہ کا وہ مکان عالی شان, جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, وہ مبارک جگہ, وہ جگہ جہاں آمنہ کے لال کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. اچھا, یہاں سے دائیں طرف دیکھے نا, جبل ابو قبیس ہے. جبل ابو قبیس یہ پہاڑ ہے,
اس پر ابھی محل بن گیا ہے. وہاں اوپر ایک مسجد ہلال یا مسجد بلال ہوتی تھی. وہ پہاڑ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ مکے کے لوگوں نے بلایا تھا یمن سے حبیب بن مالک یمنی کو، کہا حبیب ہمارے مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اب کیسے اس کو ہٹائیں، کیسے روکیں؟ لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ گئے. ابو جہل نے کہا روک اس کو کسی طرح. حبیب نے بلایا، جمع ہوئے. حبیب نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. تو یہاں جبل وقبیس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا تھا. چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک مکے کے اس کنارے پہ چلا گیا، ایک مکے کے اس کنارے پہ چلا گیا. اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27واں پارہ سورۃ القمر کی پہلی 2 آیتیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند ٹوٹ گیا. چاند کو توڑ کے جوڑنے والے میرے مصطفیٰ کا معجزہ یاد آتا ہے. پھر ہم جہاں سے چلتے ہیں، ہم جناب پہنچے مسفلہ میں، خاص طور پہ زیادہ کبوتر چوک ادھر شار ابراہیم خلیل اور یہ مسفلہ محلہ شار ہجرہ، یہ وہ مقام جہاں حضرت صدیق اکبر کا مکان تھا. مسجد الحجرہ بھی ہے وہاں پر، ہجرت کا سفر وہاں سے شروع ہوا. پھر ہم باہر کی طرف نظر کرتے ہیں، غار ثور پہ نظر پڑتی ہے. عاشق اکبر صدیق اکبر کی بھی یاد آتی ہے. محبوب پر جان وار دی تھی حضرت صدیق اکبر نے، سانپ ڈستا رہا، صدیق اکبر نے ایڑی نہیں ہٹائی، مصطفیٰ پہ جان وار دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. حضرت علی نے نماز وار دی، حضرت صدیق اکبر نے جان وار دی. آپ نے ان کو نماز لوٹا دی، ان کو جان لوٹا دی. لیکن حضور وہ تو جو بشر کی کرنی تھی کر گئے نا. آپ نے اپنے معجزات تھے، ان کو نماز اور جان لوٹا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق بھرے، اس جو ہے وہ قربانی کے منظر کو یاد کرتے ہو غار ثور میں جا کے ہم. پھر ادھر جب جبل نور پہ نظر پڑتی ہے، غار حرا ہے، وہاں پہلی وحی کا نزول، اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے محبوب وہاں تنہائی میں خلوت میں رب کو یاد کرتے، غور و فکر فرماتے. کہاں میرے محبوب چڑھتے، کتنی اونچائی تھی. کئی دن تک غار حرا میں حضور اعتکاف فرماتے تھے. پھر ہم جناب وہاں سے چلتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. جب تو حاجیوں کا اپنا ایک رنگ ہے. ہم نے جب 2001 میں حج کیا، ایک بابا، ساڈے بابے بڑے کالے، ہر جگہ کالے، جلدی، ادھر ایئرپورٹ پہ بھی جلدی، جہاز پہ چڑھنے کی جلدی، پھر اترنے کی بھی جلدی. تو یہ تھوڑا ان کو صبر سے چلنا، جلدی نہیں کرنی چاہیے، تسلی سے سب کام ہونے دیں، ریلیکس رہے، درود شریف پڑھے. کون سا جلدی؟ کوئی دکان کھولنی ہے صبح اٹھ کے؟ حج کی عبادت ہی کرنی ہے، کری جاؤ، درود پڑھی جاؤ، ذکر کری جاؤ، تلاوت کری جاؤ، جلدی نہ کرو. حج کے لیے شرط یہ ہے، قرآن نے بیان کیا، رفث نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا. تو یہ تو امتحان ہے صبر کا. خیر، ایک دیوانہ سا بابا کپڑوں کی گٹھڑی سی باندھ لیتا، اوے منڈے او مینوں چھڈ نہ جانا. قافلہ ہوتا، کئی لوگ خیمے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اوے مینوں چھڈ نہ جانا، میں کلا ہی نہ رہ جا، مینوں آندا جاندا کچھ نہیں، آندا جاندا مینوں کچھ نہیں، مینوں پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں آندا، مینوں کتے پیچھے نہ چھڈ جانا. اچھا 8 ذی الحج کو مینا چلے گئے. کہندا اے پتر حج کتنے پڑھنا ہے؟ کل جی حج ارکان شروع ہو گئے. 8 کو مینا میں چلے گئے. ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں ادا کی جاتی ہیں. فجر کے بعد چلے گئے عرفات میں، دن گزارا، ظہر پڑھی، دعائیں مانگتے رہے، عصر پڑھی، وقوف کیا، دعائیں مانگتے رہے. پتر حج کتنے پڑھنا ہے؟ بابا جی حج پڑھیا گیا، چلو مزدلفہ چلیے. وہاں سے ٹرے مزدلفہ آ گئے. وہاں کے مغرب عشاء پڑھی. وہ پتر نماز دا ٹائم ہو گیا، بابا جی اج نہیں پڑھنی. وہ مغرب لنگ چلی ہو، تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں مغرب نہیں چھڈنی. اسلامی بھائیو تسی تے نماز دے بڑی پابندی کراندے ہو. بابا جی اج نہیں پڑھنی مغرب.
مزدلفہ او پترس عشاء دا ٹائم ہو چل رہا ہے, مغرب تے پڑھ لیے. بابا جی اج نہیں پڑھنی. کیوں نہیں؟ کہا جی اج قضا نہیں, اج رات 2 بجے بھی پڑھیے تے ادا ہی ادا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز ایمان والوں پر باندھے ہوئے وقت میں فرض ہے. ہر نماز کا وقت شریعت نے دیا ہے. ٹھیک, میرے محبوب آئے میدان عرفات میں, دن گزارا, ظہر عصر کو پڑھا, لمبا وقوف فرمایا, دعائیں فرمائی, خطبہ بھی دیا, دعائیں بھی کی, اتنا طویل, اتنی دعا کہ شام ہو گئی, سورج ڈوب گیا, سواری چلا دی, چلو مزدلفہ میں جا کے مغرب پڑھیں گے. اب وہ صحابی تھے, اعتراض کرنے والے نہیں تھے, چل پڑے. کسی کو نہیں فکر کہ نماز کا کیا ہوگا. پتہ ہے نماز جس کے صدقے میں ملی ہے وہ تو ہمارے آگے ہے, جہاں پڑھائیں گے پڑھ لیں گے. اب یہ ہے اطاعت, یہ ہے وفاداری و محبت. تو جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا. اللہ کو محبوب کی ادا اتنی پیاری لگی, حاجیوں کے لیے ضروری ہو گیا. اب کوئی حاجی میدان عرفات سے نکلنے میں دیر بھی ہو جائے, مغرب کے بعد رش ہوتا ہے, بسیں پیدل ایسے چلتے, وہ رات 12 بجے پہنچے, رات 1 بجے پہنچے, رات 2 بجے پہنچے, جب بھی جائے تو مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے. مغرب قضا نہیں ہے, ادا ہی ادا گنی جائے گی. تم دربار الہی میں میرے مصطفیٰ کا رتبہ تو دیکھو. کسی کے پاس اختیار نہیں کہ نماز کے وقت کو آگے پیچھے کر دے, پر میرے مصطفیٰ احکام تشریعی اور تکوینی کا اختیار رکھتے ہیں. اختیارات تکوینی اور تشریعی میرے محبوب کو دے دیے اللہ نے. اس لیے میرے امام نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مصطفیٰ کریم نے وہاں ادا کی تو تمام حاجیوں وہی مزدلفہ میں جا کے وہاں جا کے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء ملا کے پڑھی جائیں گی. اب یہ ہم نے کہا بابا جی چلو مزدلفہ چلیں, مزدلفہ چلے گئے, مغرب عشاء پڑھی. اب پتر کدھر روک کے تسلی نال حج تے پڑھ لین دو. بابا جی حج پڑھیا گیا, پتر میں آیا مکے حج پڑھن, کیا بھی چل مکہ چھڑیے. میں کہ حج پڑھ لیے, خانے کعبے وچ پڑھ لیے. کہا نہیں بابا جی مینا جانا ہے, 8 کو مینا لے آئے. اچھا پتر میں کہ حج پڑھ لیے تسلی نہ. کہا نہیں عرفات چلے, عرفات چلے گئے. میں کہا پتر حج تسلی نہ پڑھ لیے. کہا نہیں عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ لی, ظہر اثر پڑھ لی, چلو مزدلفہ چلے. وہ کتے بہ کے تسلی نال, کوئی نہیں رکعتاں نے, کوئی نہ کوئی طریقہ ہے, بہ کے پڑھو تے صحیح حج. کہ بابا جی پڑھیا گیا, بابا جی حج ہو گیا, باقی اب صبح رمی کرنی ہے, قربانی ہو جانی ہے, اس کے بعد واپس زیارت کرنا ہے, 3 دن رمی کرتے رہیں گے, حج ہو گیا. بابا بہ گیا گٹھڑی رکھ کے, کہنا پتر میں تے آیا اللہ دے گھر حج پڑھن. رب نے اپنے گھروں اگے ٹوریا, فرمایا چل اگے حج پڑھنا ہے. مینا آ گئے, عرفات آ گئے, مزدلفہ آ گئے, پھر مینا جانا ہے, پھر مکے جانا ہے, پھر مینا آنا ہے, پھر کنکریاں مارنی ہے. ہن مینوں سمجھ آئی. بابا کہتا ہن مینوں سمجھ آ گئی. بابا جی کی سمجھ آ گئی؟ کہنے لگے پھر حج تے سونے دی اداواں نو ادا کرن دا نا ہے نا, تو اللہ اپنے پیاریاں دی اداواں ادا کروا رہا ہے کہ میرے سونیاں میرے پیاریاں انج کیتا, تسی بھی آ کے کرو. کو ہمارے ایک قافلے میں نا ایک بندہ تھا, 1 سال کے حج میں ہر چیز میں لاجک مانگتے. قافلے میں کئی لوگ طرح طرح کے ہوتے, بلڈنگ میں اکٹھے رہتے ہیں, فلائٹ میں اکٹھے ہوتے, ہر چیز میں لاجک مانگتا تھا. یہ تم نے کیوں کیا؟ یہاں تک کہ کسی کے آنسوؤں پر بھی لاجک مانگتا تھا, یہ روئے کیوں ہو تسی؟ کئی بندے اتنے خشک مزاج ہوتے ہیں, روئے کیوں ہو؟ اب کیا بتائیں اس کو, رو رہا ہے جو ہچکیاں باندھ کر, یاد آیا ہے اس کو مدینہ نگر. تو تمہیں کیا پتہ یار یہ عاشق لوگوں کی کیفیات کیا ہوتی ہے یار, تمہیں یہ ملی نہیں چیز.
کہتا تھا ہر چیز میں لاجک. انگوٹھے اس کی لاجک کیا ہے جی, کیوں چومیں؟ ہر عشق محبت کی بات پر اس کو لاجک چاہیے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. اللہ رسول کا حکم ہے, ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کا حکم ہے, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, شریعت نے اس کی فضیلت دی ہے, تو اچھے کام ہم کرتے ہیں. چلیں. صفا مروہ پہ ہمیں مل گیا وہی چاچا, ہر چیز پہ لاجک مانگتا تھا. میں نے کہا جی حاجی صاحب یہ دوڑ رہے ہو, لاجک کیا ہے اس کی؟ کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی, قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بی بی ہاجرہ دوڑی تھی. میں نے لاجک کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. یہاں کولر لگے ہو, تم پی لو پانی, تم کس کی تلاش میں دوڑ رہے ہو؟ اب بولو لاجک. کہ لاجک کیا؟ لاجک تو یہی تھی, بیس تو یہی تھی. بی بی ہاجرہ کیوں دوڑی تھی؟ پانی کی تلاش میں. تو پانی تو موجود ہے, تم پی لو, تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ چپ. میں کہوں میں دسا. اب ہم اس لیے دوڑ رہے کہ اللہ کے محبوب نے یہاں پر صحیح فرمائی ہے. اللہ کی ولیہ بی بی ہاجرہ کے قدم لگے. حضرت بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے صفا مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا. حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے یہاں آنا ضروری قرار دے دیا گیا. اب یہ صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے, ہم پانی کی تلاش میں نہیں, رب کی رضا کی تلاش میں. تو اللہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو ادا کروا رہا ہے, اپنے پیاروں کی اداؤں کو ادا کروا رہا ہے. اور پھر جب ہم جناب وہاں سے چلتے ہیں مدینے کی طرف, تو پورا سفر ہی پھر یادوں والا ہے. پھر مدینہ تو مدینہ ہے, مسجد نبوی شریف کی اپنی تاریخ ہے, مسجد قباء کی اپنی تاریخ ہے, اسلام کی پہلی مسجد. پھر آگے جناب سنیت الوداع کی وہ پہاڑی کا وہ محلہ نظر آتا ہے بنو نجار کا. آئے ہائے, وہ حضور کے ننیال کا گھرانہ تھا, ننیال نان کے بنو نجار کا وہ قبیلے کے وہ مکانات, وہ جگہ, پہاڑ. سنیت الوداع کا وہ نشان تھا کچھ عرصہ پہلے تھا, اب بھی ہے. تو وہ وہاں پر وہ پہاڑی ایسی تھی سنیت الوداع. مدینے میں جس نے آنا ہے وہ باہر سے آتا تھا, وہ پہاڑی پہ چڑھتا تھا تو مدینے میں اترتا تھا. تو مدینے سے کسی نے جانا ہوتا تھا تو وہ جاتا تھا تو سنیت الوداع کی پہاڑی تک نظر آتا تھا, پھر نیچے اترتا تھا. اب جب محبوب آئے نا تو یوں بنو نجار قبیلے کی بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. یہ سنیت الوداع کی جو پہاڑی ہے نا, اس پر سے ہم پر طلع البدر علینا, ہم پر, بدر کہتے 14ویں رات کے پورے چاند کو, وہ کہتی ہیں طلع البدر علینا, ہم پر پورا چاند طلوع ہو گیا ہے. 14ویں رات کا چاند پورے کا پورا اترا ہے سنیت الوداع کی پہاڑی سے. یوں طلوع ہوا ہے نا پہاڑ, آئے ہائے چاند, تصور کیسا تھا ان کا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ کہتی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ سے دعائیں مانگنے والوں, جو جب تک تم دعائیں مانگتے رہو, اے دعائیں مانگنے والوں جب تک دعائیں مانگتے رہو, ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے. تم دعائیں مانگو, کیا مانگ لو گے, کیا مانگ لو گے؟ اللہ نے جو ہمیں عطا کر دیا ہے. تصور کے دعائیں مانگنے والوں تم مانگو, جو کچھ بھی مانگ لو, لیکن جو اللہ نے مصطفیٰ ہمیں عطا کر دیے تمہارے پاس وہ نہیں ہے. اس لیے وہ مراد ہے کہ ما دعا للہ داعی, دعائیں مانگنے والے جو دعا مانگے اللہ سے, ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا کہ فضل رب العلا. اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. پھر مدینے میں جب داخل ہوتے جناب, پھر وہ مسجد نبوی, پھر اس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. پرانا کوئی مدینے کا دیوانہ کو مل جائے جس کو مدینے کی زیارتوں اور وہ ساری کچھ ہسٹری پتا ہو, اس عاشق کے ساتھ تھوڑا مسجد نبوی کا. اب مسجد نبوی کی جو سراؤنڈنگ ہے نا, پوری پہلی بستی مدینے کی جو تھی نا تقریباً اس میں آ گئی ہے.
اس کے اندر ہی آ گئی ہے. وہاں جو مکانات تھے, وہاں جو یادیں تھیں. اب پرانے عاشق کچھ آپ کو نشانیاں بتا دیں گے. یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا, یہاں حضرت طلحہ کا باغ تھا, یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا حجرہ تھا. یہ جناب مسجد نبوی کے اندر بڑی یادیں ہیں, بڑی چیزیں ہیں. اب حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ 2 جمعے پہلے, پچھلے سے پچھلا جمعہ, اس سے پچھلا, تو میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری سے ملنے گیا. استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی, جمعہ کے بعد حاضری دی. میں وہاں بیٹھا, حضرت ابو ایوب اپنی باتیں ہوتی ہیں یار, ہم عاشق چلے لوگ. حضرت ابو ایوب سے باتیں کرنے لگ گیا. سونے ہو اپنی قسمت دا ایک قطرہ خیرات. ہم نے کو کسی شاعر سے سنا تھا, کڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی, جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی, محلہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. کمال تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اب جب آئے تو بولے یہ مدینے میں داخلہ, تو پھر وہ پورا یاد آتا ہے کہ جب محبوب کی آمد ہوئی تھی مدینے میں, تو امام مسلم نے صحیح مسلم میں پوری روایت لکھی ہے, فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے, نوجوان لڑکے خدام یہ لڑکے یہ گلیوں میں پھیل گئے. فَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ, یہ پکارتے تھے, نعرے لگاتے تھے, یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے نعرے لگاتے تھے. اب یہ جشن کا سما تھا. محبوب کو لوگ کہتے حضور میرے گھر, حضور میرے گھر, اپنی حویلیاں, اپنے گھر, میرے گھر تشریف لے آئے. محبوب تو آ گئے ہجرت فرما کے, مدینے میں آ گئے. کہاں جانا ہے؟ بڑا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, میری اونٹنی کو پکڑنا مت, مامور من اللہ ہے, اسے چھوڑ دو, اسے پتہ ہے, اسے علم ہے مجھے کہاں جانا ہے. ہمارے نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں وہ بھی علم والی ہو جاتی ہے. یا تو نبی کے علم پر کئی لوگوں کو مسئلہ بڑا پریشانی بنی ہوئی ہے. نبی تو جس اونٹنی پر بیٹھے اسے بھی علم ہے کہاں جانا ہے, چھوڑ دو. چلتے چلتے اونٹنی آ کے رکی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے. لوگوں نے کہا ابو ایوب تیرے مقدر جم کے 2 پورشن تھے مکان کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اوپر والا ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. کیوں؟ حضور آپ نیچے ہوں گے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے, پھر آپ اوپر تشریف لے آئے, ہم نیچے والے پورشن میاں بیوی رہیں گے. لیکن لوگ آنے جانے ملاقات کے لیے نیچے والا پورشن چونکہ زیادہ استعمال کے لیے آسان تھا تو آپ نے نیچے اختیار فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری ساری رات اوپر کونے میں کہ چلے پھریں گے, تو اب یہ تو لینٹر والی چھتیں تو تھی نہیں, اب کھجور کی چھال اور کیسے کیسے انداز ہوتے ہوں گے چھتوں کے, انہیں کہ چلیں گے پھریں گے کوئی مٹی جھڑ کے نیچے نہ گر جائے. اور ٹھنڈی رات ایک سردیوں کی, وہ بھی کتابوں میں لکھی ہے, پانی گر گیا تھا, گھڑا ٹوٹ گیا تھا پانی کا, ایک ہی لحاف تھا گھر میں, اس میں جلدی سے پانی جذب کر لیا کہ پانی نیچے ٹپکے تو محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے. بہت بڑا تو مکان تھا نہیں, اس میں جذب کر لیا. سردی کی ٹھنڈی رات, خود دونوں سردی میں پڑے رہے, بیٹھے رہے, ٹھٹھرتے رہے کہ پانی نیچے نہیں ٹپکنے دے کہ محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے. ادب, محبت, اور کھانا پیش کرتے تھے. پھر حضرت ابو ایوب انسا کرتے تھے کہ حضور نے کدھر سے کھایا ہے, پیالے کے کس حصے سے کھایا, ادھر سے برکتیں لیتے تھے. پھر عرض کیا حضور اب آپ اوپر ہی تشریف لے آئے, ہم کیسے اوپر رہیں آپ, ادب. اچھا ہم جب مدینے جائیں تو ہم مدینہ پاک میں جا کر ادب یاد آتا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر مدینہ پاک میں رہے, سواری پر سوار ہو کر گلیوں میں نہ چلے. پوچھا جاتا کیوں؟ کہتے بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہوں, حضور کا شہر ہے,
اس کا ادب کرتا ہوں. جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہوئے ہیں، میری جرت کہ میں اپنی سواری کے ٹاپوں سے اس جگہ کو روندوں، ہمت نہیں پڑتی. کناروں پہ چلتے تھے کہیں ان قدموں پر میرا پاؤں نہ آ جائے. ادب کرتے تھے مدینے کا. مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کے امام مالک درس دیتے تھے، حدیث اپنی کتاب کا ورق بھی الٹتے تھے، اس کی آواز پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. احتیاط کرتے تھے ورق الٹنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو جائے. اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے میں کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کی توقیر بھی کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے میں یہاں پر ورق الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتا. جب مدینہ پاک میں آپ جائیں گے آپ کو مسجد قبلتین نظر آئے گی. مسجد قبلتین آپ کو بتائے گی دربار الہی میں ہمارے محبوب کا مقام کیا ہے. ہجرت کو 17 مہینے گزر چکے. یہودی تانے مارتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں تمہارے پاس اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ مدینے میں آ کر بیت المقدس قبلہ اول اس کی طرف ہی نماز پڑھی جاتی تھی. پہلا قبلہ یہی تھا مسلمانوں کا، پہلا قبلہ اول بیت المقدس. اب ہوا یہ کہ مدینے میں آ کر کعبہ ادھر بیت المقدس ادھر، یہودی کہتے ہیں ہمارا قبلہ ہے، جس طرح تم نے ہمارا قبلہ اختیار کیا اسی طرح ہمارا مذہب بھی اختیار کر لو گے. یہ کہتے تھے، صحابہ کو طنز کرتے تھے، تمہارے پاس اپنی نماز پڑھنے کے لیے ڈائریکشن ہی کوئی نہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی قبلہ تبدیل ہو جائے. ایک قبیلہ تھا ان کے، وہ کسی مسئلے کے لیے بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اس قبیلے کے پاس، قبیلے والوں کے پاس، یہ احد شریف سے بائیں طرف کو رستہ جاتا ہے، بیر عثمان ہے جدھر اس کے قریب، اس قبیلہ تھا. وہ قبیلے والوں میں کوئی مسئلہ تھا، وہاں جا کر آپ ظہر کا وقت ہونے والا، جبریل حاضر تھے. آپ نے فرمایا جبریل کو اللہ سے عرض کرو نا کہ قبلے کے بارے میں اللہ کو حکم ہی نازل کر دے، عرض کرو نا اللہ کی بارگاہ میں. جبریل امین نے عرض کیا آقا میں تو ہوں ماننے والا اور آپ ہیں ماننے والے بھی منوانے والے بھی. جبریل امین چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہی جا رہی. این نماز کی حالت میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا شروع کر دیا. آپ اور میرے لیے حکم ہے نماز تو نماز، دعا میں بھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہ اٹھانا. نظر اچک لیے جانے کا اندیشہ ہے، نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. نماز میں تو سخت وعید ہے، نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے. ہم آپ اٹھائیں تو وعید ہے. اور محبوب عین نماز میں چہرہ اٹھائیں تو رب کائنات کیا فرمائے، قد نروا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے تمہارا یہ بار بار چہرہ اٹھانا، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ اٹھانا. چہرہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہ وحی آ جائے، حکم آ جائے، قبلہ آج بدل دیا جائے. اے نماز میں ہی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیری مرضی ہے. یہ نہیں فرمایا سونیا کعبے کی طرف، نہ سونیا جدھر تیری مرضی. قبلتاً ترضاها، جدھر تیری چاہت، جدھر تیری خوشی، جدھر تیری رضا، پیارے ادھر ہی قبلہ بنا دیتے ہیں. تو کعبۃ اللہ پر احسان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر میرے نبی چہرہ ادھر کر دیتے، نماز کے لیے قبلہ ادھر بنا دیا جاتا، چہرہ ادھر کر دیتے، قبلہ ادھر بنا دیا جاتا. میرے مصطفیٰ نے کعبے پر احسان فرمایا کہ اپنا رخ انور بیت المقدس سے پھیر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر کے کعبے کو قبلہ بنا دیا. تو کعبے پر احسان ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب نماز میں ہمارے محبوب نے رخ انور کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا. صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے، امام کا چہرہ پھر جائے، آمنے سامنے چہرے ہو جائے. صحابہ نے دیکھا محبوب نے چہرہ پھیر دیا، یہ نماز میں ہی چلتے محبوب کے پیچھے جا کے کھڑے
ہو گئے. اطاعت اس کو کہتے ہیں, فرما برداری اس کو کہتے ہیں. اور رب کائنات نے قبلے کو تبدیل کر کے اور قبلے کی تبدیلی میں, تحویل قبلہ میں محبوب کی رضا کو بیان کر کے دربار الہی میں مقام مصطفیٰ کو بیان کر دیا. قبلتن ترداہا, اعلیٰ حضرت بولے یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام الہی دربار الہی میں, دربار الہی میں مقام ہے. اعلیٰ حضرت کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہ آیت قرآن کی اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتا ہے اور اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں, جاؤکا تیرے پاس آ جائیں, فاستغفروا اللہ اللہ سے معافی مانگ لیں, واستغفر لهم الرسول رسول بھی ان کی سفارش فرما دے, لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پا لیں گے. اب حضرت مولا کائنات, مولا مشکل کشا, علی المرتضیٰ, شیر خدا, حیدر کرار یہ فرماتے بارگاہ رسالت میں ایک عربی عرب کا دیہاتی آیا, یہ بارگاہ رسالت میں قبر انور کے اوپر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کر کے کہتا ہے آقا میں نے قرآن پڑھا, آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. سونیا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں, حضور آپ کے پاس آیا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں, حضور سفارش فرما دے اللہ کے مجھے معافی لے دے. پھر بارگاہ رسالت میں رو کر عرض کرتا ہے آقا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت علی کہتے ہیں قبر انور کے اندر سے آواز آئی عربی تیرے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا, جا تجھے معاف کر دیا گیا, جا تجھے بخش دیا گیا. حضرت ہلال, حضرت بلال, ان سے بھی مروی ایک روایت ہے کہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی ایک عربی نے آ کر یہی آیت پڑھ کے عرض کیا تھا, ان کے خواب میں آ کر فرمایا تھا کہ اس عربی کو بشارت دے دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں, ہم خود نہیں آئے, حضور ہم خود نہیں آئے, مجرم بلائے آئے ہیں, بلایا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہتے کہ مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤکا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کریم سوالیوں کو بلا کے خالی نہیں لوٹایا کرتے, کریموں کے در پہ سوالی آ جائے اسے رد نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, پیارے کسی سوالی کو انکار نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تنہر پیارے نہیں نہ کرنی. اور ادھر قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کیا بولے, کہتے مومن ہوں میں, مومن ہوں, مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, اور سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اللہ فرماتا سونیا نہ نہیں کرنی, اور میں مومن ہوں, آپ مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہے. رحمت والے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت, اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, اور تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. آقا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, جاؤں کہاں پکاروں کسے, کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے. بد ہے تو آپ کے ہے, بھلے ہے تو
آپ کے, بد ہیں تو آپ کے ہیں, برے ہیں تو آپ کے. سرکار ہم گواروں کے طرز ادب بن جائیں, سرکار مجھ کمینے کے اتوار پر نہ جائیں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ مانگنا ہے, ہمیں طرز ادب کوئی نہیں پتا, ہمیں آداب کو کوئی نہیں پتا. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم گوار ہیں, ہمیں کوئی پتا نہیں کیسے مانگنا ہے, ہمیں کوئی پتا نہیں جھولی کیسے پھیلانی ہے, ہمیں کوئی نہیں پتا کن الفاظ کے ساتھ عرض کرنا ہے. بس اتنا پتا ہے کہ آپ سے مانگنا ہے. آپ ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا و مأوا ہیں. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس یہی تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سرکار مجھ کمینے کے اتوار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. میرے محبوب کی بارگاہ میں اس شاخ کا جانا اپنا ہے. ان کو قدم قدم پر محبوب کی یادیں, محبوب کی باتیں, محبوب کے آل اولاد نسبت, ان چیزوں کا ادب پیار دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ سفر حج, سفر مدینہ عشق کو بڑھانے کا, ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور یہ جتنے بھی زائرین عازمین جا رہے ہیں, ان سے ہم یہی عرض کریں گے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل بھی رکھنا, اور کہیں بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دینا. ہر چیز میں یاد کرنا, قدم قدم پر یاد کرنا محبوب کی باتیں, محبوب کے معجزات, کمالات, شان, عظمت. اور ان کی یادوں میں کھو کر جب حج کرو گے نا, ان کی یادوں میں کھو کر جب ارکان و مناسک ادا کرو گے نا, اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. عرفات کے میدان میں محسوس کرنا, میں پہ چلا گیا وہ اس حج میں جو حجۃ الوداع ہے, وہ آخری حج محبوب کا, اس میں اپنے تصور میں کھو کر محبوب قصوہ پر تشریف فرما ہیں, اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, میدان عرفات ہے, صحابہ کا مجمع ہے, حضور دعائیں فرما رہے ہیں, امت کے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں. اپنے آپ کو تصور میں لے جانا, محبوب اس وقت میدان عرفات میں اپنی امت کو یاد کر رہے, امت کے لیے دعائیں مانگ رہے, امت سے پیار کرنے والے محبوب کو یاد کرنا اور کہنا کہ آقا آپ اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کی محبت پر کسی اور چیز کو غالب نہیں آنے دیں گے, آپ کے پیار میں جئیں گے, آپ کی محبت میں دنیا سے جائیں گے. اور حج مبرور کی نشانی اعلیٰ حضرت سے پوچھی گئی کہ مقبول حج کی نشانی کیا ہے, فرمایا کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے. حج مبرور مقبول ہو گیا حج, کیسے پتا چلے؟ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے, اچھا ہو کے پلٹے. تو اپنے اندر عادات, اخلاق اور رویے اور عبادت, تقوی, پرہیزگاری, اس میں اضافہ ہو, اس میں اضافہ ہو. تو یہ اپنی اپنی عادات, اخلاق, اپنی چیزوں کو خود جائزہ لیں, اور جب حج سے پلٹ کر آئیں تو پہلے سے اور زیادہ نرم, عاجزی, انکساری والے, عشق والے, محبت والے, نرمی والے, اخلاص والے, تقوی والے, ایسے ملنسار. کوئی دل میں کسی کے بارے میں نہ حسد, نہ بغض, نہ کینہ, نہ عداوت. کوئی بلڈوزر بھی اوپر سے گزر جائے, اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تیرا فلاح کرے. یہ نرمی, اخلاق, مزاج میں مٹھاس, اور کاروبار میں, لین دین میں, گھر میں, آفس میں, بازار میں, محلے میں, سب کو نظر آئے کہ جناب محبوب سے مل کے آیا ہے, محبوب سے مل کے آیا ہے. کہ عشق جنا دے ہڈی رچیا, رونا کم ہونا دا, ملدے روندے تے وچھڑے روندے, تے روندے نے وچراواں. جب آپ مدینے سے پلٹو گے تو اس وقت آپ کو یہ یاد آئے گی کہ ہم آتے ہوئے بھی اشک بار تھے, ہم اشک بار آئے اور اشک بار چلے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کی حاضری ہو کہ ہماری کیفیت سے نظر آئے کہ یہ مدینے والے کو مل کے آئے, محبوب سے مل کے آئے. اللہ کرے کہ زیارت نصیب ہو جائے, ورنہ تو ہم جاتے تو اسی نیت سے ہے نا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو. اللہ پاک آپ سب کا سفر بھی قبول کرے, اور جن کا ابھی تک کوئی ذریعہ سبب نہیں ہے, اللہ ان کا بھی کوئی سبب بنا دے, سبب بن جائے اور مدینے کا حج کا سفر نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.